یوں سمجھیے نکاح جیسی بابرکت شے، نکاح میں کیا چیز ہے؟ نکاح میں تو یہ چیز ہے، دو چیزیں فرض ہے نکاح میں۔ پہلی چیز ہے جو ہے ایجاب و قبول، دوسری چیز ہے دو گواہ کا ہونا، یہ فرض ہے نکاح میں۔ اور تیسری چیز ہے مہر، جو مل کے گزار کے بدلے جو مہر دے کے طے کی جاتی ہے یہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ سنت ہے، مستحب ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ شادی اور بیاہ میں کیا صرف یہ تین چیز ہوتی کیا؟ یعنی بڑے بڑے منڈپ سجائے جاتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں خرچہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ تاکہ میرا نام ہو شہر میں، میرا دبدبہ لوگ سمجھے کہ انہوں نے کتنا خرچہ کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تماشے کیے جاتے، دلہا اور دلہن کو منڈپوں میں بیٹھا کر کے اس کی نمائش کرایا جاتے۔ تو اب کیا اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ شادی اور بیاہ یہ حرام چیز ہے، ہم اس کے شادی بیاہ اپنے بچوں کو نہیں کرائیں گے، ہم نکاح نہیں کرائیں گے؟ کیوں نہیں کرائیں گے بھائی؟ اس میں تو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو نہیں، ہم اپنے بچوں کی شادی بھی کرا دیں، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی بھی کرا دیں۔ اب دوسری مثال آپ کیوں سمجھیں اس کی، مذہب اسلام۔ یقیناً مذہب اسلام سے کوئی دوسرا مذہب اچھا ہے نہیں، مگر مذہب اسلام کو بدنام کرنے والوں نے بدنام کر رکھا ہے۔ تو کیا اس کی وجہ سے مذہب اسلام بدنام ہو جائیں گے؟ ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے؟ کیا ہم اس کی دعوت اور تبلیغ نہیں دیں گے؟ بالکل دعوت اور تبلیغ دیں گے۔ اور تیسری بات آپ سمجھ لیجیے، تجارت اور کاروبار، امانت داری کے ساتھ جو انسان کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مچھلیاں چلاتا ہے، رشتے چلاتا ہے، جو انسان تجارت ایمانداری سے کرتا ہے، کتابوں میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ انسان جب انتقال کر جائیں گے تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر کچھ انسان اس تجارت میں آ کر کے، اس کاروبار میں آ کر کے، جو غریب انسان اس کو اگر جو ہے اس میں بددیانتی کریں گے، اس میں خرابی پیدا کریں گے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ تجارت خراب ہے؟ اسی طرح سے آپ یوں سمجھ لیجیے، سیاست میں اگر کچھ لوگ اگر غلیظ قسم کے آ جائیں، اگر خراب قسم کے آ جائیں، بد کردار لوگ آ جائیں سسٹم میں، تو کیا اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ تو صرف جھوٹے لوگوں کا ہے، یہ تو صرف جو ہے بددیانتی لوگوں کا ہے، یہ تو جو ہے مکار لوگوں کا ہے، یہ کہہ کر کے ہم اپنا تعلق چھڑا دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں بتا دوں، آپ کے پیچھے اگر آدمی ہے، آپ کے ماننے والے اگر ہیں، تو آپ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ کے پیچھے میں نے اتنے آدمی کو دیا، تم نے ان کی صحیح رہنمائی کیوں نہیں؟ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی اس کے بارے میں کہ آپ کو میں نے مقبول ترین بنایا، مقبول ترین انسان میں نے آپ کو بنایا، تو آپ نے کیوں نہیں اس کی رہنمائی کی؟ تو یہ کہنا کہ سیاست بری چیز ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا آپ ملاحظہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو سیاسی بصیرت تھی، مدنی زندگی میں جو سیاسی بصیرت تھی، غزوہ احد ہو یا پھر جنگ بدر ہو، آپ کا دندان مبارک شہید ہو جانا، آپ کا پیٹ پر جو ہے پتھر کا باندھ لینا خون کی وجہ سے، یہ کیا تھی؟ یہ ساری چیزیں ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں ساری چیزوں کو کھول کر کے رکھتا آپ کی سیاسی بصیرت اور سیاسی تدبر کو۔ یہ ساری کیا چیزیں تھیں؟ نبی چاہتے تو نبی مسجد میں تسبیح پڑھتے اور کتابیں پڑھتے اور کہتے کہ یا الہ العالمین پاک پروردگار عالم، فلاں ملک تباہ ہو جائے، فلاں بستی تباہ ہو جائے، تو نبی کی دعا تو ویسے بھی قبول ہو جاتی نا۔ مگر نہیں، نبی آئے سسٹم میں، نبی نے پریکٹیکلی طور پہ ہمیں بتایا کہ ہمیں کیسے سسٹم کو سنبھالنا ہے، کیسے ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے، کیسے معاشرہ میں ہم اپنے دین کو لائیں گے، کیسے اپنے سماج میں ہم دین کو لائیں گے۔
حضرت ابو بکر صدیق 2 سال، حضرت عمر فاروق تقریباً 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 6 سال، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی زندگی آپ کا فرمایا کیا تھی وہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے میسج دیتے گئے، ہمیں پیغام دے کرتے گئے۔ محترم سامعین، تو میں چاہتا ہوں وقت بہت زیادہ نہیں کتنا ہوں، آخر میں 2 باتیں، وقت کم ہے، میں 2 باتیں آپ سے کر کے میں گزر جانا چاہوں گا۔ ابھی الیکشن کا ٹائم ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا نے اٹھ کر کے فلاں پارٹی کا جو سپورٹ کیا ہے، نہیں، آن ریکارڈ میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اپنی بات کو، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا نے فلاں پارٹی کا سپورٹ کیا، اس کا سپورٹ کیا، نہیں، میں جو دین کی بات ہے، جو قرآن کی بات ہے، میں اس چیز کو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کل قیامت میں میری پکڑنا نہ ہو کہ جو تم کو باتیں معلوم تھی تم نے عوام تک، تم نے میری امت تک کیوں نہیں پہنچائی، میری پکڑ نہ ہو۔ پہلی بات، آپ جسے چاہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ ووٹ دیں، مگر اس سے پہلے آپ کو سمجھنی ہوگی کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں، ووٹ کی حیثیت ایک شہادت کی ہے، ووٹ کی حیثیت ایک گواہی کی ہے، ووٹ کی حیثیت ایک امانت کی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کس کو اپنا امین چن رہے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ آپ کس کو اپنی وکالت کرنے کے لیے آپ کھڑا کر رہے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ آپ کس کو اپنی شہادت کے بلبوتے آپ قوم میں کھڑا کر رہے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، امانت کو جو اس کا اہل ہے۔ اب آپ یہاں سے جانے کے بعد آپ ذرا سوچئے گا، یہ سوچئے گا کہ یہ جو میرا ووٹ ہے، یہ اہل کون ہے، اس کا کون ایماندار ہے، کون بے ایمان ہے، کون چور ہے، کون ڈاکو ہے۔ آپ اپنے دل و دماغ سے فیصلہ کیجئے گا۔ میں اس بات کا فیصلہ آپ کے ذہن اور دماغ میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کو دینا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے، اور یاد رکھیے، اگر آپ کا ووٹ کسی ایسے نااہل کو چلا گیا جس سے قوم کا نقصان ہو، تو کتابوں میں آیا ہے کہ پورے قوم کا وبال آپ پر آئے گا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کے ایک